مروبیت کے 3 بڑے محرکات ہیں. یعنی محرکات کا مطلب یہ ہے کہ مروبیت کا پیدا ہونا کیسے ممکن ہوا. تو اس کے جو 3 بڑے محرکات ہیں اس میں سب سے پہلا محرک ہے کسی فرد میں اعتماد کی کمی، یا کسی فرد کا جو کور کانفیڈنس ہے اس کا لکیل ٹھیک جگہ پہ نہ ہو. یہ انسان سب سے آسانی سے مروبیت کا شکار ہوگا، بلکہ یہ مروبیت کا مریض ہوگا. یہ مروب ہونے اور مروب کرنے کا ایک عارضہ لے کے دنیا میں گزرے گا. یہ ہر انسان سے ملتے ہوئے یہ چاہے گا کہ اسے مروب کرے، اور جس کو مروب نہیں کر پائے گا اس سے مروب رہنا پسند فرما لے گا. مطلب دنیا میں آدھی آبادی سے یہ مروب ہے اور آدھی آبادی کو یہ مروب کرنے کی فکر میں ہے. مطلب یہ کچھ ایسی زندگی گزارے گا، یا تو مروب ہو جاتا ہوں یا مروب کر دیتا ہوں، درمیان میں نہیں رہ پاتا. تو یہ اعتماد کی کمی کی وجہ سے ہے، کیونکہ اعتماد کی کمی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان یہ نہ سمجھ پائے کہ اس کے ناز کرنے کی سب سے قابل قبول اور جائز اور پسندیدہ اور بامانی وجہ کون سی ہو سکتی ہے. یعنی اگر کسی انسان سے یہ پوچھا جائے واٹ از اٹ دیٹ میکس یو فیل امپورٹنٹ، تو اس کا کوئی بامانی، میننگ فل، سیٹسفائنگ جواب اس کے پاس نہ ہو. یعنی کوئی انسان اپنے آپ کو اہم تصور تو کرتا ہے لیکن غلط بنیاد پہ کرتا ہے، درست بنیاد پہ نہیں کرتا. یہ ہے کانفیڈنس کی کمی نہ ہونا، یعنی کانفیڈنس کی کمی کا ہونا. یعنی کانفیڈنس اس کا تصور ذات وہ ٹھیک بنیادوں پر تشکیل نہیں پایا. یہ ہے کانفیڈنس کی کمی. تو مروبیت کا ایک سب سے بڑا اور پہلا محرک وہ ہے کانفیڈنس کی کمی. مروبیت کا دوسرا جو بہت بڑا محرک ہے وہ ہے حقیقت کا ادراک نہ ہونا، یا حقیقت کے ساتھ تعلق کی سطح کا کمزور ہونا، یا تعلق کا کمزور ہونا. یعنی ریالٹی کیا ہے، ہم ریالٹی کو نہ پہچان پائیں، معرفت حق نہ ہو پائے. دنیا کی یعنی کائنات کی سب سے بڑی حقیقت جیسے اللہ ہے تو ہم اس کو نہ پہچان پائیں، اور حقیقت کے ساتھ تعلق کمزور ہو. تو یہ مروبیت کا بہت بڑا محرک جو ہے حقیقت سے تعلق کی کمزوری ہے. مروبیت کا تیسرا جو بہت بڑا محرک ہے وہ ہے کائنات کے جو عناصر معنوی ہیں ان کا آرڈر ہمارے شعور کے اندر یا تو بگڑا ہوا ہو یا بن ہی نہ پایا ہو. یعنی چیزوں کی جو ترتیب ہے، چیزوں کا جو آرڈر ہے، وہ اگر شعور میں درست نہ ہو تو مروبیت کا مرض لاحق ہوتا ہے. تو مروبیت کا تیسرا بڑا محرک ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ کائنات کے جو عناصر معنوی ہیں ان کا آرڈر میرے شعور میں یا تو بگڑ گیا ہے یا میرے شعور میں مرتب ہی نہیں ہو پایا درست بنیاد پر. یہ بھی مروبیت کے مرض کا ایک بہت بڑا محرک اس کے نتیجے میں بنتا ہے. تو یہ جو 3 بڑے محرکات ہیں، اگر میں اس کا دوبارہ جائزہ لوں تو پہلا جو محرک ہے وہ اپنے ساتھ تعلق کی درست بنیاد نہ پانے کا نتیجہ ہے. دوسرا جو محرک ہے وہ حق تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی صورتحال ٹھیک نہ ہونے کا نتیجہ ہے. اور تیسرا جو محرک ہے وہ کائنات اور انسان کا جو تعلق ہے، اور کائنات میری نگاہ میں کس طرح سے ہونی چاہیے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک عمومی علم جو ہے یعنی اس کی کمی کا نتیجہ ہے. یہ جو تیسرا پوائنٹ ہے جس کو میں نے کہا کہ کائنات میں جو چیزوں کا آرڈر ہے وہ میرے شعور میں ٹھیک نہیں بنا. اب میں اس کی اگر تھوڑی سی تفصیل میں یہ کہوں کہ بجائے اس کے کہ چیزوں کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کروں، میں چیزوں کے ظاہری رنگ روپ اور چیزوں کے ظاہری شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ سے مروب ہو جاتا ہوں. چیزوں کے ظاہری رکھ رکھاؤ پر کی بنیاد پر میں اپنے ذہن میں ان چیزوں کو جگہ دے دیتا ہوں، اس سے زیادہ جتنی ان کو جگہ دینی چاہیے، بجائے اس کے کہ میں اس چیز کو ڈیفائن کروں.
یعنی مثال کے طور پر ٹیکنالوجی ہے، تو ٹیکنالوجی کو بجائے اس کے کہ میرا ذہن ڈیفائن کر کے ایک طرف پھینک دے، جس چیز کو آپ ڈیفائن کرتے جا رہے ہیں اس کے ساتھ آپ ایک درجے کی بے نیازی کے قابل ہوتے جا رہے ہیں، مطلب یا ایک درجے کی آپ کہہ لیجئے کہ آپ کے اندر ایک اعتماد پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے اس کو میں نے ڈیفائن کر دیا، یہ ریزالو ہو گئی، اس کو میں ایسے ڈیفائن، تو بجائے اس کے کہ ہم کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ کائنات کے اندر، یعنی بہت بڑی ہماری پوری زندگی، اس سے مراد ہماری پوری زندگی، ہماری پوری کائنات، اس کے اندر جو کچھ ہے، نظر آ سکنے والی دنیا، برتے جانے والی زندگی جس میں ہم ہیں، اس کے اندر چیزوں کو ڈیفائن کرنے کی طرف تو میں مائل نہ ہوں، بلکہ ان کے ظاہری ٹھاٹ باٹ اور ظاہری رکھ رکھاؤ کی بنیاد پر میں ان کے امپریشنز لے کر ان کے لیے ایک جگہ متعین کرتا جاؤں، چیزوں کو ڈیفائن کیے بغیر ان کے لیے اسپیس ایلوکیٹ کرتا رہوں۔ تو اگر میں نے اس طرح اسپیس ایلوکیشن کا کام جاری رکھا تو یہ ساری اسپیس ایلوکیٹ ہو جائے گی، چیزیں بچ جائیں گی، اور جو کام کی چیزیں ان کے لیے جگہ نہیں نکلے گی۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بہرحال اس کو اگر نہ بھی سمجھ پائے ہوں تو کوئی بات نہیں، میں نے وہ شروع میں ڈیفینیشنز دی ہیں کہ مروبیت کی مروبیت کو جو میں نے ڈیفائن کیا کہ مروبیت دل کے اندر اور مروبیت ذہن کے اندر، اور پھر تو یہ اس سے خود بخود اگر ہم اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو یہ بات واضح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کا کوئی دوست مرسیڈیز پہ آپ کے گھر ملنے آ جائے اور انشاءاللہ کوئی دوست ہونڈا CD70 پہ آ جائے، تو چونکہ آپ نے سواری کو ڈیفائن نہیں کیا ہوا کہ یہ سواری پہ آیا ہے، بفضل اللہ تعالی ایک سواری اللہ نے اس کو عطا کی ہے، یہ سواری کو اڑاتا ہوا میرے پاس آ گیا ہے، دونوں پہ اللہ کا فضل ہے۔ لیکن اگر میں نے چیزوں کو اس طرح ڈیفائن نہیں کیا ہے، بلکہ میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ تو مرسیڈیز پہ آیا ہے، یہ تو مرسیڈیز پہ آیا ہے، ارے بیگم تمہیں پتہ ہے وہ مرسیڈیز پہ آیا ہے، ارے سنا تم نے کل وہ میرا دوست، ارے کل جو مرسیڈیز گھر کے باہر کھڑی تھی وہ میرا دوست تھا۔ اب میں لوگوں کو بتائے جا رہا ہوں، میں لوگوں کو دکھائے جا رہا ہوں، میں اس بات پہ مطلب آپے سے باہر نکلا جا رہا ہوں کیونکہ کوئی مرسیڈیز پہ میرے گھر پہ آ گیا ہے۔ تو یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے یہ چیزوں کو ڈیفائن نہ کر سکنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یعنی اگر میں ڈیفائن کر چکا ہوتا کہ بھائی یہ مطلب ٹھیک ہے یہ ایک گاڑی ہے بس صحیح ہے، تو یہ ہمارے یعنی یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ یعنی اگر میں یوں کہوں، اگر میں ان تین محرکات کو ایک تیسرا نام دوں، یعنی پہلا نام اگر میں کہوں کہ میرا اپنا تصور ذات ٹھیک نہ ہو تو مروبیت کا عارضہ پیدا ہوگا، میرا اپنا تعلق باللہ صحیح طور پر مستحکم نہ ہو تو مروبیت پیدا ہوگی، یعنی میں اللہ کے او میں پورے طور پر نہ جا سکوں تو مروبیت کا مرض پیدا ہوگا۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ ذوف علم، یہ مروبیت کا سامان پیدا کرے گی، یعنی یہ جو علمی ذوف ہے یہ بھی مروبیت کا سامان پیدا کرے گا۔